اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، یقیناً نیکیاں کرنے والے نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، اور پلنگوں پر بیٹھ کر آمنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی۔ تو یہاں پیچھے رب تعالیٰ نے فجار کا ذکر کیا، تو ان آیات میں جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان کا بیان ہے، اور جو آسائشیں ان کو میسر ہوں گی ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے بھی، جیسا کہ برا بن عازب رضی کی پچھلے درس میں حدیث بیان کی تھی، تو اسی کی تفسیر کہ نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، پلگوں پر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے شراب، رحیق شراب کو کہتے ہیں، مختوم وہ ایسی شراب جس پر مہر لگائی گئی ہوگی، مہر لگی ہوئی ہوگی۔ رحیق اصل میں کہتے ہیں عمدہ اور صاف شفاف شراب، جس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو، اسے صاف کر لیا جائے۔ اور مختوم سے مراد ختم یعنی مہر لگی ہوئی ہوگی، ختامہ مسک، اور اس پر مہر جو ہے وہ کستوری کی ہوگی۔ تو ختامہ مسک کے کئی مفہوم ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ختامہ مسک آخر طعمہ، یعنی اس کا آخری ذائقہ، آخر میں کستوری کا جو مزہ ہے وہ محسوس ہوگا۔ جیسے کوئی بھی مشروب ہو تو اس چیز کے ذرات جب وہ مشروب ختم ہو رہا ہو تو آخر میں کچھ ذرات پائے جاتے ہیں، جو چیزیں اس میں ملائی جاتی ہیں، جن جن چیزوں کی اس میں آمیزش کی جاتی ہے، تو اس شراب کے آخر میں بھی جو نیچے رہ جائے گی اس میں کستوری محسوس ہوگی۔ ایک تو معنی یہ کیا گیا ہے، اور دوسرا مفہوم ختام خاتمے سے نہیں بلکہ ختام ختم سے ہے۔ اس سے مراد یعنی اس کی مہر، یعنی اس کا جو ڈھکن ہے، اس کی جو سیل ہے وہ ٹین کی نہیں ہوگی بلکہ کستوری سے ہوگی، اور کستوری دنیا کی مہنگی ترین خوشبو ہے۔ تو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 2008-9 کی بات ہے، مدینے میں ہم نے اسی خوشبو کا بھاؤ معلوم کیا، ریٹ معلوم کیا، تو 4,500 یا 5,500 روپے تولہ انہوں نے بتائی تھی۔ تو جو 5,500 روپے تولہ، 5,500 ریال، تقریباً 1.5-2 لاکھ روپیہ سمجھ لیں ایک تولہ، اور جبکہ اس پر جنت کی شراب میں ڈھکن ہی کستوری کا ہوگا۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ جنتیوں کے جو گھر ہوں گے سونے کے اور چاندی کی اینٹوں کے ہوں گے، اور اس میں کے اندر گارا جو ہوگا وہ کستوری کا ہوگا۔ اسی طرح جنت کی جو نہریں ہیں، جیسے دنیا کی نہروں کے نیچے ریت بہتی ہے، تو جنت کی نہروں کے نیچے ریت نہیں ہوگی بلکہ کستوری ہوگی۔ تو تصور کیجیے کتنی وافر مقدار میں، تو فرمایا کہ اس میں کستوری کی، ختام ہو مسک، کستوری سے اس کی سیل کو بند کیا جائے گا، اور اس سے خوشبو بھی کستوری کی محسوس ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز میں فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرنے والے، رغبت کرنے والے، آگے بڑھنے والے اس میں مقابلہ کریں۔ یعنی دنیا کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں اللہ نے بڑا فرق بیان کیا ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہمیں فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، کہ تم زمین کے کناروں پر چلو، فامشوا کے لفظ ہیں مشا یمشی کا مطلب چلنا، دنیا کمانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ چلو، اور جبکہ آخرت کے معاملات میں کہیں فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہیں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور کہیں فرمایا کہ فسعوا الی ذکر اللہ۔
تو یہ کلمات تمام اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا نہیں آخرت پسند ہے، اس لیے آخرت کے مقابلے میں ہمیں سارے دوڑ لگا دو، مقابلہ بازی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ ہمیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، سب کر لے جانے والے، ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، یہی اللہ کے مقرب فرشتے بندے ہیں۔ تو گویا کہ آخرت کے معاملات میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی وتیرہ، یہی صفت، یہی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے وہ روایت مشہور ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضوان اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، اور یہ دل میں تخیلات ہیں، یہ خیالات ہیں، یہ تصورات ہیں کہ آج میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا نیکی کے معنی میں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی ذالک، اس جیسی نعمتوں میں، اس جیسے جو اللہ کی طرف سے آسائشیں ہیں جنت کے حصول میں، فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرنے والے مقابلہ کریں، آگے بڑھنے والے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ ومزاجہ، اور اس شراب کا ذائقہ من تسنیم، تسنیم چشمے سے ہوگا۔ تو تسنیم کا اصلی لغوی معنی ہوتا ہے الارتفاع، کسی چیز کا بلند ہونا، گویا کہ دنیا جنت کا وہ چشمہ جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو تسنیم جنت کے ایک خوبصورت اور سب سے اعلیٰ ترین چشمے کا نام ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنتیوں کو، ابرار کو، نیکوکار لوگوں کو جنت میں شراب پلائی جائے گی، اس کے اندر کچھ آمیزش، کچھ حصہ جو ہوگا وہ تسنیم چشمے کا ہوگا۔ یعنی جنت کی شراب، جتنے بھی جنتی لوگ ہیں، ابرار لوگ ہیں، ان کو جو شراب دی جائے گی اس میں آمیزش تسنیم چشمے کی ہوگی۔ آگے رب تعالیٰ نے تسنیم چشمے کی وضاحت فرمائی ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بات کہتے ہیں عین فی الجنت یشرب بها المؤمنون المقربون صرفا، یعنی تسنیم وہ چشمہ ہے جس سے جنت کے سب سے اعلیٰ لوگ یعنی مقربون جو لوگ ہیں وہ صرف اس تسنیم چشمے سے شراب ہوں گے، وہ پئیں گے۔ باقی سب جنتیوں کو تسنیم چشمے کا کچھ حصہ شراب میں ڈال کر پلایا جائے گا، جبکہ مقربون کو صرف خالص تسنیم چشمے سے پلایا جائے گا۔ تو فرمایا کہ عینن، وہ تسنیم چشمہ ہے، عینن ایسا چشمہ، یشرب بها المقربون، جس سے پیتے ہیں یا جس سے پئیں گے المقربون، اللہ کے مقرب بندے۔ تو مقربون، اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر 3 قسم کے گروہ بیان کیے ہیں، ایک السابقون السابقون، اور دوسرا اصحاب الیمین، اور تیسرا اصحاب الشمال۔ تو اللہ نے جو سب سے اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہیں جن کو مقربون کہا گیا ہے، کہ ہم السابقون السابقون اولئک المقربون، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ تو مقرب جو فرشتے ہیں، مقرب جو بندے ہوں گے، مومنین مقربین، ان کو اس چشمے سے پلایا جائے گا، وہ براہ راست اس چشمے سے پئیں گے، جبکہ باقی سارے جنتی جن کو وہ جو بھی مشروب یا شراب پلائی جائے گی اس میں تسنیم چشمے کی کچھ آمیزش ہوگی، کچھ اس میں ملایا جائے گا، سارا اس کو ذائقہ یعنی اس میں سے نہیں دیا جائے گا، باقی جنتیوں کو صرف اس میں آمیزش کے لحاظ سے ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے درجہ بیان کیا کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت رکھی ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، سب کو، والدین کو اس چشمے سے شراب ہونا نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں مقربون میں شامل فرما لے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، نافرمانیاں کی، کانوا تھے وہ، من الذین آمنوا اہل ایمان سے، یضحکون ہنستے۔ تو یہ آیات سے آخر تک جو ہے، یہ ان آیات کے بارے میں بعض مفسرین نے مکی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہاں اجراموں سے مراد
کفار قریش ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، عاص بن وائل، اسود بن عبد یغوث اور عاص عاص بن ہشام، تو یہ تمام لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوں گے جو کہ کفار قریش میں بڑے سرگنے تھے۔ تو یہاں ان الذین اجرموا سے یہ لوگ مراد ہیں۔ تو فرمایا ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانو تھے وہ من الذین آمنوا، اہل ایمان سے، یضحکون ہنستے۔ اہل ایمان کون تھے؟ یہاں من الذین آمنوا سے مراد عمار بن یاسر، خباب بن ارد، صہیب رومی اور بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ تو یہ کمزور صحابہ تھے جو غربا فقراء میں شمار ہوتے تھے، تو ان کو دیکھ کر ہنستے تھے۔ تو یہاں یضحکون کا معنی یستہزئون کے معنی میں ہے، یعنی ایسا ہنسنا جس میں اگر دوسرے کی حقارت مقصود ہو، کس دوسرے کو زج کرنا یا حقیر سمجھنا مقصود ہو۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا وہ تھے دنیا کے اندر اہل ایمان سے یضحکون ہنستے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ اور جب وہ گزرتے ان کے پاس سے، یتغامزون تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، یعنی اپنی آنکھ سے حقارت کے طور پر اشارے کرنا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث بننے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جو کیسر و کسروں کا فتح کرنے والے ہیں، جن کو ایک وقت کی نصیب نہیں ہوتی اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسر و کسروں کا فتح کریں گے، بڑے ہمارے لیے خزانے کھول دیے جائیں گے، تو ان کو دیکھ کر اشارے کرتے، یتغامزون آنکھوں سے اشارہ کرنا، تو یعنی بطور استہزاء کے۔ تو غمز کا معنی ہوتا ہے اپنی پلکوں سے اور اپنے ابروؤں سے اشارہ کرنا۔ تو بہرحال اہل ایمان ان کا نہ یہ شیوہ ہے، اور اہل ایمان سے بڑھ کر جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ بالکل ان چیزوں سے پاک باز ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن نبی داود کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 افراد جن میں 4 مرد اور 2 عورتیں تھیں، جن کے بارے میں فتح مکہ والے نے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف کو چمٹے ہوئے بھی نظر آ جائیں تو پھر بھی ان کو معاف نہ کرو، ان کو قتل کر دو۔ تو ان میں ایک عبداللہ بن ابی السرح تھے، عبداللہ بن ابی السرح، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما نے انہیں چھپا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے بلایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چپکے سے لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا یا نبی اللہ باجی عبداللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبداللہ بن ابی سرحہ سے بھی بیعت لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا، لیکن آپ نے کوئی آگے سے جواب نہ دیا۔ 3 مرتبہ حضرت عثمان نے یہ بات کہی لیکن نبی علیہ السلام نے انکار کیا۔ بالآخر نبی علیہ السلام نے اس سے بیعت لے لی۔ اس سے جب بیعت لے لی گئی تو پھر نبی علیہ السلام صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اما کان فیکم رجل رشید، کہ تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں تھا؟ یقوم الی ھذا حیث رآنی کففت یدی عن بیعتہ فیقتلہ، جب تم دیکھ رہے تھے کہ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھایا، بیعت نہیں لی میں نے، اور پھر اس کے باوجود تم میں سے کوئی بندہ ایسا سمجھدار ہے جس نے اتنی سمجھ بوجھ سے کام لیا کہ اس کو آگے بڑھ کے قتل کر دیتا۔ تو صحابہ کرام فرمانے کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کا انتظار تھے، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، شاید آپ ہمیں کوئی اشارہ کریں گے، آپ آنکھ سے ہی اشارہ کر دیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ينبغي لنبی ان تکون له خائنۃ الاعین، کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ آنکھوں کے بھی سے غلط اشارے کرے۔ تو نبی اللہ کے بڑے معزز اور بڑے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، وہ آنکھوں سے بھی اشارے نہیں کرتے، کسی قسم کا غلط اشارہ وہ آنکھوں سے نہیں۔ تصور کیجئے کہ انبیاء کی آنکھیں بھی اتنی پاک ہوتی ہیں، آج ہم لوگ ہیں کہ ہم نہ ہماری آنکھیں پاک ہیں، نہ ہمارے کان پاک ہیں، نہ ہمارے ہاتھ پاک ہیں، ہر چیز ہمارا جسم کا ایک ایک عضو غلط سننے میں، فحش دیکھنے میں اور حرام دیکھنے میں سے پراگندہ ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں عفت و پاک دامنی نصیب فرمائے۔ تو فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے غلط اشارے کرتے ہیں۔
وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب یہ پلٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا فقیہین، تو پلٹتے ہیں فقیہین، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ، بڑے فخر و تکبر کے ساتھ. تو فقیہین یہ اصل میں دیکھا جائے تو فاکہۃن سے نکلا ہے، اور فاکہہ کہتے ہیں خشک میوہ جات کو. تو گویا کہ جو عیش و عشرت میں تن آسانی میں انتہا کو پہنچے ہوں ان کو فقیہین کہا جاتا ہے. تو وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فقیہین، جب اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتے ہیں تو بڑے عیش و عشرت میں ناز و نعمت میں پلٹتے ہیں، اور بڑے بعض نے اس کا معنی معجبون بما هم علیہ من الکفر، یعنی وہ بڑے اکڑتے ہیں اپنے کفر پر اور اللہ کی نعمتوں پر اکڑتے اور اتراتے ہیں. تو یہ کفار مکہ جو بڑے بڑے سکنے تھے ان کی یہ حالت تھی. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ کفار مکہ دیکھتے تھے ان اہل ایمان کو، قالو تو کہتے تھے، ان هؤلاء لضالون، یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو دنیا میں رہنے کا رنگ ڈھنگ نہیں ہے، طریقہ سلیقہ نہیں ہے، تو نہ دنیا ان کے پاس ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم آخرت میں نعمتیں پانے والے ہیں. یعنی یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو دنیا بنانے کا نہیں پتہ، ان کو آخرت بنانے کیسے پتہ چلے گا. تو آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دیے پر تکبر دکھلاتے ہیں اور دیندار طبقے کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں بھی یہ تو پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ دنیا کیسے گزارتے ہیں. بہرحال یہی وتیرہ ان لوگوں کا تھا. تو یہ اللہ کی نعمتوں پر اترانا اور دینداروں کو حقیر سمجھنا، یہ ایسی قوم کی علامت ہے جو اللہ کے ہاں مغضوب علیہم ہوتے ہیں، جو اللہ کے ہاں دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں. تو فرمایا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب وہ دیکھتے ہیں نہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر دروگے اور نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گے. وما ارسلو یہ جملہ حالیہ ہے، وما ارسلو، اور حالانکہ نہیں وہ بھیجے گے کفار مکہ، علیہم ان اہل ایمان پر، حافظین نگہبان بنا کر کہ تم بتاؤ کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب دیا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن اہل ایمان کافروں پر ہنسیں گے. تو دنیا کے اندر جس طرح جو کافر لوگ تھے، اللہ کے باغی اور نافرمان لوگ تھے، وہ اہل ایمان پر ہنستے تھے، آوازیں کستے تھے اور کھل کھلا کے ہنستے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ آج اہل ایمان ان لوگوں کو دیکھ کر ہنسیں گے. اور امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ابو صالح کی سند سے ذکر کیا ہے، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 15 نمبر آیت، اللہ یستہزئ بہم، اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہیں گے جب وہ جہنم میں ہوں گے، اخرجو نکل جاؤ، تمہیں جہنم سے باہر نکالا جائے گا. فتفتح لہم ابواب النار، ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ دروازے کھل گئے ہیں، اقبلوا الیہا، تو بھاگتے ہوئے ان دروازوں کی طرف بڑھیں گے اور نکلنے کا چاہیں گے کہ چلو ہم ان دروازوں سے باہر نکل جائیں. والمؤمنون ينظرون الیہم علی الارائک، اور اہل ایمان پلنگوں پر بیٹھ کر اوپر جنت سے ان نیچے جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے. جب وہ بھاگتے بھاگتے دروازے تک پہنچیں گے، غلقت دونہم، تو ان پر دروازے بند کر دیے جائیں گے. اور فرماتے ہیں فذالک قولہ، یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب ہے، اللہ یستہزئ بہم، یعنی یضحک منہم المؤمنون حین غلقت دونہم، فذالک قولہ تعالی فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، کہ آج اہل ایمان کافروں پر ہنسیں گے. تو الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل تھا ویسی ان کو سزا دی جائے گی. جس طرح ان کے عمل کی شکل و صورت تھی، اسی طرح کا جو ہے انجام اور سزا اور عذاب ان کو آخرت میں ملے گا. تو یہ رب تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آج اہل ایمان، جیسے تم دنیا میں اہل ایمان پر ہنستے تھے، تو آج اہل ایمان تم پر ہنسیں گے. علی الارائک ینظرون، پلگوں پر بیٹھے اہل ایمان ان پر ہنسیں گے اور ان کو دیکھیں گے. تو یہ سورہ صافات کے اندر بھی رب تعالیٰ نے آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 56 تک فرمایا کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
کہ جنتی ایک دوسرے سے سوال پوچھیں گے تو ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، اور وہ کہتا ہے بھی تم بھی آخرت کی تصدیق کرتے ہو، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، تو ہمیں کون اٹھائے گا؟ ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہیں گے حل انتم مطلعون، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ سارے وہ مل کر فطلع، وہ اوپر سے جھانکے گا جنت سے، فرآہ فی سواء الجحیم، تو اسے جہنم میں پائے گا، اور کہے گا قالت اللہ ان کی تردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے بھی ہلاک کر دیتے۔ تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ نے انہیں نجات دے دی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ مکالمہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے سے سوال بھی کریں گے، ان کو دیکھیں گے بھی، اور کبھی ان سے پوچھے بھی، ان کے سامنے ان سے مخاطب بھی ہوں گے۔ تو یہ مختلف کیفیتیں ہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کی۔ اگر میں حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا ثواب دیا جائے گا کافروں کو جو وہ فعل کرتے رہے؟ تو یہاں استفہام انکاری ہے، یعنی استفہام انکاری ہے بطور انکار کے کیا کافروں کو بھی ثواب دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے رہے؟ مراد کہ ان کو ثواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ استفہام انکاری سے کہے تو تم کوئی انسان ہو، یعنی تم انسان نہیں ہو، اسے تو یہاں بھی استفہام انکاری ہے، کیا کافروں کو بھی ثواب دیا جائے گا جو وہ فعل کرتے رہے؟ مراد یعنی بطور انکار کے کہ ان کو ثواب نہیں دیا جائے گا۔ تو ثواب اصل کے اندر کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کے عمل کے مقابلے میں اسے دی جائے، ما یرجع الی العبد فی مقابلۃ عملہ ویستعمل فی الخیر والشر، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے عمل کے مقابلے میں اسے دی جائے تو اسے ثواب کہا جاتا ہے۔ تو ثواب خیر کا بھی ہو سکتا ہے، اور ثواب جو ہے وہ برائی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ثواب اصل کے اندر جو لفظ ہے خیر اور شر دونوں پر بول دیتا ہے۔ تو یہاں بطور استفہام انکاری کہا گیا کہ کافروں کو بھی ثواب دیا جائے گا جو وہ افعال کرتے رہے۔ تو یہ تھی تفسیر سورہ مطففین کی۔ آگے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق مکیہ، یہ سورہ انشقاق مکی صورت ہے، اور اس کی فضیلت میں بھی وہی حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ تکویر کے بارے میں بیان فرمائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص آخرت کو، قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، گویا کہ یہ صورت بھی انہی صورتوں میں سے ہے جو انسان کو آخرت یاد لاتی ہیں اور آخرت کی منظر کشی کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ صورت مکی ہے بالاتفاق، مکمل مکی ہے، اس کے مکی مدنی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق مکی ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، تو آسمان کا پھٹ جانا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تشق من المجرتی، یعنی المجرت باب السماء، یعنی آسمان پھٹے گا اور یہ مجرہ سے پھٹے گا، اور مجرہ آسمان کے اندر وہ جگہ ہے جہاں سے فرشتے آتے جاتے ہیں، اور وہ آسمان کا دروازہ ہے۔ تو دروازے سے آسمان پھٹنا شروع ہوگا، اور پھر سارا آسمان جو آسمان دنیا ہم دیکھتے ہیں وہ سارا پھٹ جائے گا۔ تو یہ معنی کیا ہے حضرت علی رضی اللہ بن عباس سے، یہ تفسیر مروی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کی علامات میں سے، یعنی آسمان کا پھٹنا، یعنی اس کے بڑے بڑے ٹکڑے گریں گے۔ تو فرمایا کہ السماء انشقت، جب آسمان پھٹے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ سن لے گا اپنے رب کے حکم کو، وَحُقَّتْ، اور اسے سچا کر دکھائے گا۔ آذینہ یا اذن کا معنی سن لینا، اور بعض نے کہا کہ آذینہ یا اذن کا معنی قبول کرنا، کسی کے حکم کو مان لینا، یعنی وہ آذینت لربیہا، وہ اپنے رب کے حکم کو قبول کر لے گا، یا پھر اس کا معنی کیجیے گا وہ آذینت لربیہا، اور وہ سن لے گا اپنے رب کے حکم کو۔ آذینہ یہ اذن سے نکلا، اذن کہتے ہیں کان کو، یعنی وہ اپنے کانوں سے سن لے گا اللہ کے حکم کو، وحقت، اور اس سچا کر دکھایا جائے گا، یعنی اس حکم کو پورا کر دکھائے گا، یعنی جو اللہ اسے حکم دے گا پھٹنے کا تو وہ پھٹنا شروع ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین بچھا دی جائے گی،
یا پھیلا دی جائے گی. تو مدت الارض یعنی مدت کمد العدیم، جیسے چمڑے پر، خشک چمڑے پر پانی ڈال کر اسے نرم کیا جائے اور پیچھے اسے بالکل سیدھا کر کے بچھا دیا جائے، اس سے یہ لفظ مدت نکلا ہے. عرب کے لوگ اگر پرانی چٹائی ہوتی چمڑے کی تو اسے گیلا کرتے اور پھر نرم کر کے اسے، تاکہ بچھنے میں وہ آسان ہو جائے، تو اسے اس کے تحت مد کمد العدیم یعنی خشک چمڑے کو کی طرح زمین کو پھیلا دیا جائے گا، زمین برابر اور ہموار کر دی جائے گی. وہ القت، القا یلکی کا من ہوتا ہے القاء کرنا، اور یہاں القت وہ پھینک دے گی، ماں فیہا جو کچھ بھی زمین میں ہے، زمین میں جو مردے ہیں، جو زیورات ہیں، جو معدنیات ہیں، جو خیر ہے، وہ سب نکال دی جائے گی. جیسے سورہ زلزال کے اندر وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین اپنے ثقل، اپنے بوجھ، اپنی قیمتی چیزیں باہر نکال دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور پھر انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا، اس نے سونا چاندی سارے ہیرے جو سب باہر نکال دیے، ان کے لیے میں اللہ کی بغاوتیں، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. تو یہ نبی علیہ السلام سے بھی اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ تو مد العدیم، کہ چمڑے کی طرح اسے بچھا دیا جائے گا. تو القت زمین نکال دے گی، پھینک دے گی، ما فیا جو اس کے اندر ہے، وہ تخلت اور وہ خالی ہو جائے گی. یعنی زمین جو اس وقت مردوں سے یا معدنیات سے، ہیرے جواہرات سے جو زمین بھری پڑی ہے، وہ سب کچھ باہر نکال کر وہ تخلت اور خالی ہو جائے گی، اپنے پیٹ کو خالی کر دے گی اور زمین پر ظاہر اور نمایاں کر دے گی ہر چیز کو. وہ آدینت لربیہا، اور وہ سن لے گی اپنے رب کے حکم کو، وہ حقت اور سچا کر دکھائے گی. اللہ کے حکم کو سنے گی اور پھر اسے سچا کر دکھائے گی. یہ تھا قرآن کریم کی اس صورت کی قیامت کے احوال اور منظر کشی کے حوالے سے. پھر رب تعالیٰ نے مخاطب ہو کر انسان کو فرمایا یا ایوہ الانسان، اے انسان. تو پہلے بھی بیان کیا گیا تھا قرآن کریم میں جہاں الانسان لفظ بولا جائے تو اس سے مراد کافر لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے باغی اور نافرمان لوگ ہوتے ہیں. تو اے انسان جو آخرت کا انکاری ہے، آخرت کا باغی ہے، انکار کرنے والا ہے، انک کادح الی ربک کدحا، بے شک تو مشقت کے ساتھ ملنے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، یعنی بڑھنے والا ہے، کدحا مشقت سے ملنا، یعنی یقیناً تم اپنے رب سے ملنے والے ہو. فملاقیہ، پس وہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے. فملاقیہ، کہ پس انسان اپنے رب سے ملنے والا ہے، مشقت کر کے، تکلیف اٹھا کر. تو یہ نبی علیہ السلام سے کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر 1756 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا، جبریل نے، یا محمد عش ما شئت، آپ زندگی گزار لیں جب تک آپ چاہیں، جہاں تک، جب تک، جتنا آپ جینا چاہتے ہیں جی لیں. فإنک میت، لیکن بالآخر آپ مرنے والے ہیں. وأحبب، اور محبت کیجئے، ما شئت، جس سے چاہیں محبت کر لیجئے. فإنک مفارقہ، لیکن یقیناً آپ اسے چھوڑنے والے ہیں. دنیا کی کوئی بھی محبت ہے بالآخر جدائی ہے. وعمل ما شئت، اور جو چاہے عمل کر لو. فإنک ملاقیہ، بس تم اپنے عمل کو ملنے والے ہو. تو یہ فإنک ملاقیہ کے الفاظ سے بعض نے کہا کہ تم اس اپنے عمل کو ملنے والے ہو. تو یہ دونوں مفہوم ہیں. بعض نے کہا کہ تلقى ربک بعملک، یعنی تم اپنے اعمال کو لے کر اپنے رب سے ملو گے، یعنی تم اپنا اعمال نامہ اٹھائے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کرو گے کہ یہ میرے اعمال ہیں اور میں اپنے رب سے ملنے آیا ہوں. تو فرمایا کہ تم مشقت سے اے انسان اپنے رب کی طرف ملنے والے ہو، پلٹنے والے ہو، تکلیف سے ملنا. فملاقیہ، بس تم اس سے ملاقات کرو گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم ستلقون ربکم کفاحا، تم
آمنے سامنے اپنے رب سے ملو گے۔ لیس بینکم و بینہ ترجمان، تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، تم براہ راست خود اپنے رب سے کلام کرو گے اور پھر اللہ تم سے پوچھے گا۔ تو آپ نے سنا کہ فینظر ایمن منہ، اپنے دائیں دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم، تو اپنے اعمال کو ہی دیکھے گا، اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو وہی اعمال جو اس نے کیے ہوں گے وہ اسے نظر آئیں گے، اپنے پیچھے دیکھے گا تو اس کے وہی اعمال جو اس نے کیے ہوں گے، آمنے سامنے آگے پیچھے اس کے اعمال ہوں گے۔ تو ہر انسان اپنے رب سے ملے گا اور اللہ کے کٹہرے میں اس نے کھڑے ہونا ہے۔ اگر صرف انسان یہی عقیدہ پختہ کر لے اور اپنی سوچ کا زاویہ درست کر لے، صرف یہ ذہن میں بٹھا لے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے اپنے اعمال کو لے کر، تو یقیناً وہ پھر اچھے اعمال کرے گا۔ تو یہ مفہوم ہے، ایک مفہوم ہے کہ تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، اور دوسرا ہے کہ تم اپنے رب سے اپنے اعمال لے کر ملنے والے ہو۔ تو یہ معنی بیان کیا گیا ہے مفسرین نے۔ تو اللہ سے ملاقات ہوگی، جیسے ہمیں انکم ستلقون ربکم کفاحا لیس بینکم و بینہ ترجمان، تم آمنے سامنے براہ راست اپنے رب سے ملنے والے ہو، تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں۔ آگے وضاحت فرمائی فاما، بس لیکن جو شخص اوتیا کتابہ، دیا گیا اپنا نامہ اعمال، اپنے صحیفے کو، تو یہ سب اسی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو بھی اعمال لے کر آیا ہے اس نے جزا اور سزا پانی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کا تذکرہ کیا صحاب الیمین کا، کہ جو شخص جس کا کتابچہ، جس کے نامہ اعمال اس کو بیمین ہی داہنے ہاتھ میں دیے گئے، فسوف یحاسب حساب یسیرا، تو وہ ان قریب آسان حساب لیا جائے گا، یعنی اس کا حساب آسان ہوگا۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے 6537 نمبر پر، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس احد یحاسب یوم القیامت الا ہلک، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا قیامت دن حساب لیا جائے مگر وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی جس کا بھی حساب لیا گیا قیامت والے دن وہ ہلاک ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ فقلت یا رسول اللہ، فرماتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیس قد قال اللہ تعالیٰ، کیا اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے گئے تو اس کا حساب آسان ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے انما ذالک العرض، یہ تو پیشگی ہے، یہ تو صرف ملاقات ہے، یہ ایک پیشی ہے، جیسے تھانے میں پیشی ہوتی ہے، فرمایا انما ذالک العرض، یہ ایک پیشی ہے، ولیس احد یناقش الحساب یوم القیامت الا عذب، لیکن کوئی بھی ایسا جس کو حساب کتاب میں مناقشہ کیا گیا، مناقشہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے تھا، تم نے ایسے کیوں کیا، تو اس کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ نے یہ پوچھا تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا تھا، تو اس کیوں کا جواب کوئی نہیں پیش کر سکے گا، وہ سمجھ لے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس لیے اگر انسان یہ سوچنا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یا جو اعمال میرے ہیں، اگر مجھ سے اللہ نے پوچھ لیا تو پھر اس کیوں کا جواب میں کیسے دوں گا، تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی، وہ اللہ کے سامنے رونے والا بن جائے گا، اللہ سے معافیاں مانگنے والا بن جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جو فسوف یحاسب حسابا یسیرا کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک پیشگی ہے اللہ کے سامنے، ایک صرف سرسری سی ملاقات ہوگی، لیکن جس سے پوچھا گیا ولیس احد یناقش الحساب، جس سے مناقشہ کیا گیا کہ یہ ایسا کیوں کیا تو نے، تو فرمایا کہ یوم القیامت الا عذب، اسے عذاب دیا جائے گا، وہ پکڑا جائے گا۔ تو فرمایا وینقلب الی اہلہ مسرورا، تو وہ پلٹے گا الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا بڑا خوش مسرور کن طبیعت ہوگی، بڑا خوش باش ہوگا۔ تو یہ فطرتی بات ہے، جب کسی بچے کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، اسے علم ہو جائے تو اس کے سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں دوڑ کے جاؤں اور سب سے پہلے اپنے پیاروں کو، اپنے والدین کو جا کر خوشخبری سناؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو یہی کیفیت آخرت میں ہوگی کہ جب اس کا حساب و کتاب آسان ہوگا، دائیں ہاتھ میں اس کا نتیجہ دے دیا جائے گا، تو اتنا خوشی کے مارے بھاگے گا اور پھر پلٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف اور اپنے پھر گھر والوں کو خوش باش ہو کر
بتائے گا اپنے بارے میں، جیسے سورہ حاقہ میں آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ نے فرمایا کہ فَمَّنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ ہاں ام کا معنی ہے ہاں ام، یعنی اس طرح سے آواز دے گا، او یہ دیکھو، اقرأوا کتابیہ، میرا رزلٹ دیکھو، میرا رزلٹ کارڈ دیکھو، میرا نامہ مال دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں۔ دنیا کے اندر میں اپنے حساب کتاب کو کے بارے میں یقین رکھتا تھا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا تھا، نیک اعمال کرتا تھا، تو فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، وہ بڑی پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس کا ایک اہل کا معنی کیا ہے کہ سورہ حاقہ کی اس آیت کی روشنی میں ایک تو معنی یہ کہ وہ اپنے سب لوگوں کو مخاطب ہوگا، چاہے وہ جاننے والے تھے یا نہیں جاننے والے تھے، سب سے کہا اوے دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کہا گیا کہ اس کے جو دنیا کے اندر اہل و عیال تھے، اس کے جاننے والے تھے، تو وہ مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض نے یہ معنی بھی کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوش باش ہو کر لوٹے گا اور بڑا خوش ہوگا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی بیان فرماتے کہ یہ ابو سلمہ بن عبد الاسد جو کہ نبی علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے، یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ مِن مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے وفات پائی، اور ان کی بیوی تھی ام سلمہ جو کہ بعد میں ام المؤمنین بنی اور نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ تو یہ دوسرا منع، ایک منع کہ مطلق لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال میں کامیاب ہو گیا، دوسرا کہ جو دنیا کے اندر اس کے اہل و عیال تھے ان کو کہے گا، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ الی اہلہ من اہل الجنہ، جو جنتیوں میں سے اہل جنت میں سے جو اس کے اہل ہوں گے ان کو دکھائے گا۔ تو بہرحال کوئی بھی مفہوم ہو، تینوں مفہوم اس میں شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ بڑا خوش باش ہو کر واپس پلٹے گا۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے، ہمیں، ہمارے والدین کو، اہل و عیال کو، ہمارے اساتذہ کو اس میں شامل فرما دے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور لیکن جو شخص دیا گیا اپنا کتابچہ، اپنا نامہ اعمال، وراء ظہری، پشت پیچھے سے، کمر پیچھے سے اسے دیا گیا، وراء ظہری، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم مختلف انداز میں مختلف طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو وراء ظہری کے مختلف مفہوم حدیث نے بیان کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وقال تعالی یوم القیامہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس دن جب اللہ کا باغی اور نافرمان اپنے اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا۔ تو بعض اہل علم نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ کو پیچھے کو اسے مڑوڑ دیا جائے گا، پیچھے کو کر دیا جائے گا، اور پھر اسے تکلیف کے ساتھ پشت پیچھے سے نامال پکڑائے جائیں گے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ وہ شرم کے مارے اپنا ہاتھ پیچھے کرے گا کہ مجھے کمر پیچھے پکڑا دو، مجھے سامنے نہ دیے جائیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پشت پیچھے سے، یعنی وہ شرم کے مارے سامنے اپنے اعمال کو پکڑنے کی ہمت نہیں کر سکے گا، بلکہ اپنے ہاتھ کو پیچھے لے جائے گا کہ مجھے پیچھے ہی میرا رزلٹ کارڈ مجھے پکڑا دو۔ ایک معنی یہ کیا، بعض نے کہا کہ وہ شرم کے مارے، اور بعض نے یہ کہا کہ اس کی جو سینہ ہے، سینے میں سینہ پھاڑ کر اس کا بازو پیچھے کو کر دیا جائے گا، اور پھر پچھلی سمت سے اس کو نامہ مال دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں معنی اہل علم نے کیے ہیں۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ ان قریب پکارے گا ثبوراً، ہلاکتوں کو۔ یہ ثبورا کا معنی ہوتا ہے ہلاکت مانگنا، مراد کیا ہے، یا ویلا، یا صبورا، ہائے میں ہلاک، ہائے میں تباہ ہو گیا۔ تو یہ تمام الفاظ صبورہ میں شامل ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کے فرمان میں بھی اور قرآن کریم میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر جو آیات نازل ہوئی سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، تو جب ان کو تنگ جگہ سے جہنم میں پھینکا جائے گا تو ہلاکتیں مانگے گا، ہائے ہم ہلاک ہوئے تھے،
یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش مجھے موت آ چکی ہوتی. اور کہیں فرمایا یا لیتنی لم اوتا کتابی، ہائے کاش مجھے میرے نامہ مال دیے ہی نہ جاتے. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، میرا رزلٹ کیا ہے. تو پھر وہ موت مانگے گا. تو اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدہ، آج ایک نہ ہلاکت مانگو بلکہ ودعوا ثبورا کثیرا، ہلاکتیں در ہلاکتیں مانگتے رہو. تو وہ ہلاکتیں مانگے گا. تو فرمایا فسوف یدعو ثبورا، وہ ہلاکتیں مانگے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں 6538 نمبر پر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کافر کو لایا جائے گا قیامت دن اور اللہ سے فرمائے کہ ارائیت لو کان لک ملء الارض ذهبا اکنت تفتدی بھی، بتاؤ اگر تمہارے پاس زمین بھر کر سونا ہوتا تو کیا تم فدیے میں اپنی جان بچانے کے لیے بطور فدیہ وہ سارا سونا دے دیتے؟ یقول نعم، تو کہے گا ہاں اللہ میں سب کچھ دے دیتا. فیقال اللہ، تو اللہ فرمائے قد کنت سألت ما هو ایسر من ذلك، میں نے دنیا میں اس سے بھی حقیر چیز تم سے مانگی تھی، اس سے بھی آسان چیز تم سے مانگی تھی. قد کنت سألت ما هو ایسر من ذلك، اس سے بھی زیادہ آسان چیزیں میں نے، صرف 5 وقت کی نماز، اللہ کا ذکر، گناہوں سے دور رہنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، بڑے آسان کام تم سے سوال کیے تھے لیکن تم نے اس وقت تو کوئی نہ مانی. آج کہتے میں زمین بھر سونا بھی دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس دن کہا اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو فرمایا کہ اب اس وقت واویلا کرنا کوئی کام نہیں آئے گا. جیسے سورہ زمر میں بھی اللہ نے ان الفاظ کی وضاحت کی ہے جو ہلاکتیں کافر لوگ مانگیں گے. فرمایا کہ آیت نمبر 56، 57، 58 اور 59 کے اندر ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس دن ہر جان کہے گی ہائے حسرت، ہائے ندامت اس چیز پر جو میں اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتا رہا. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، یقیناً میں مزاح کرنے والوں میں تھا، ہنسی مذاق کرتا تھا اللہ والوں کو دیکھ کر، اللہ کی آیات سن کر. او تقول، یا پھر کہے گا لو ان اللہ ہدانی، ہائے کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا، لکنت من المتقین، تو میں فرما بردار ہوتا، اللہ کے متقین لوگوں میں سے ہو جاتا. او تقول حین تر العذاب، یا پھر جہنم کا عذاب دے کر کہے گا لو ان لی کرۃ، ہائے کاش میرے لیے دنیا میں پلٹنا ہوتا، فاکون من المحسنین، تو میں نیک لوگوں میں سے ہوتا. اللہ فرمائے کہ بلا قد جاءت کا آیاتی، کیوں نہیں میری آیات تیرے تک آئی تھی لیکن فقط ضبط بھی ہے، تو نے تو سب کچھ اٹھلا دیا. واستکبر، تکبر دکھاتے رہے کہ بھی نمازیں پڑھنا ہمارا کون سا کام ہے، یہ تو غریب لوگوں کا کام ہے. وکنت من القانتین، تو نے انکاریوں میں سے ہوتے رہے، تم انکار کرتے رہے. تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. فرمائے فسوف یدعو ثبورا، وہ ہلاکتیں مانگے گا، تباہیاں مانگے گا. ویصلی سعیرا، اور وہ داخل ہو جائے گا سعیرا، بھڑکتی آگ میں. جیسے پیچھے پڑا تھا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم بھڑکا دی جائے گی تو دہکتی بھڑکتی آگ میں وہ داخل ہو جائے گا. اِنَّهُ كَانَ فِي آلِهِ مَسْرُورًا، تو فرمایا کہ دنیا کے اندر نیک آدمی دنیا میں غموں کے اندر زندگی گزارنے والا ہے. جیسے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے حکموں کا پابند ہوتا ہے. ایک قید خانے میں رہ کر اپنی منشا کو چھوڑ کر اللہ کی منشا کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. وہ گھروں میں بھی اپنے اپنے اہل و عیال کے پاس بھی اللہ سے رونے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. لیکن یہ لوگ جو کافر اللہ کے باغی اور نافرمان ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اندر عیش و عشرت، اپنے گھر میں بھی خوش باش اور باہر بھی خوش باش نظر آتے ہیں. گھر میں بھی اتراتے اور تکبر دکھاتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کے سامنے بھی تکبر دکھلاتے اور اتراتے ہیں، اور جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو گھروں میں بھی عیش و عشرت اور بڑی شاہانہ زندگی گزارتے ہیں. گھروں میں بڑے خوش باش تھے لیکن آج خوش باشی ان کے لیے ختم ہو جائے گی، آخرت میں ان کے لیے رونا دھونا. کیونکہ جو دنیا میں رویا کل کو اللہ اسے خوش کر دے گا، اور جو دنیا میں نہ رویا، دنیا میں ہنستا کھیلتا رہا، تو پھر آخر میں اسے رونا پڑے گا. پھر اسے آخرت کی جو پریشانیاں ہیں، آخرت کی ہولناکیاں دیکھ کر اسے ایسا رونا کہ ہزاروں سال روتے رہیں گے لیکن اس وقت ان کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا. اس وقت کا رونا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. جیسے
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ طور کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ کہ ہم دنیا کے اندر اِنَّا كُنَّا قَبْلُ ہم اس سے پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں فی اہلنا مشفقین اپنے گھر میں بھی ڈرنے والے تھے. اشفق یشفق سے مشفقین اپنے گھروں میں بھی ڈر کے زندگی گزارنے والے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں مسجد میں لوگوں کے سامنے بڑے روتے ہیں بڑے اور متقی بنتے ہیں لیکن ان کی اصل حقیقت تب ظاہر ہوتی ہے جب اپنے گھروں میں جا کے بیٹھتے ہیں. اپنے گھروں میں خوش گپیاں مزاح اس طرح ناچ گانے سننا اور بےہودہ اور یا لغویات میں شریک ہونا تو گھروں میں تکبر اسی طرح نافرمانیاں اور لوگوں کے سامنے متقی پرہیزگار. لیکن یہ اللہ کے بندوں کا شیوا نہیں بلکہ اللہ کے بندے گھروں میں بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو یہاں بیان فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا انہ کان فی اہلہ مسرورا لیکن وہ دنیا کی زندگی میں اپنے گھر میں بڑا خوش باش باہر بھی اسے کوئی فکر نہیں تھی اور دنیا میں بھی گھر میں بھی بڑا خوش باش تھا. اپنی خواہشات کی پیروی کرتا تھا اپنی ہر وقت خواہشات جو ہے اس پر سوار رہتی تھی. اللہ کا باغی اور نافرمان جیسے فرمایا کہ فرحا لا یفکر فی العواقب ولا یخاف مما امامہ. تو یہ ایسا مسرور یعنی ایسا خوش کہ جس کو کبھی نہ انجام سے ڈرے اور نہ جن اعمال کو بجا لا رہا ہے ان کے نتیجے سے نہ ڈرنا اسے کہتے ہیں اپنے گھر میں خوش باش. تو انہ ظن ان لن یحور یہ سمجھتا تھا اس نے یہ گمان کر لیا اپنے گھر میں بڑا خوش باش تھا اور یہ سمجھتا انہ ظن اس نے یہ اعتقاد بنا لیا یہ عقیدہ بنا لیا ان لن یحور یہ کہ ہرگز نہیں یہ لوٹے گا. اس نے سمجھا بس دنیا کی زندگی ہے جیسے مرضی اپنی خواہشات کی پیروی میں گزارو واپس کس نے پلٹنا ہے اللہ کی طرف کس نے جانا ہے. ہڈیاں راکھ ہو جائیں گی بوسیدہ ہو جائیں گی کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا. تو انہ ظن ان لن یحور وہ یہ یقین کرتا تھا شاید کہ ہرگز نہیں وہ پلٹے گا اللہ کی طرف. بلا اللہ نے اس کی نفی کو توڑ دیا فرمایا بلا کیوں نہیں تم کیا تو نہیں لوٹے گا شیخ صاحب آپ کی بلا آواز کیوں نہیں. بہت زیادہ کٹ رہی ہے. اچھا انہ ظن ان لن یحور تو اسے یقین ہو جائے گا دنیا میں اس کا اعتقاد اور ظن اور ظن غالب یہی تھا کہ وہ کبھی بھی پلٹنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے اس کے جواب کو اس کے اعتقاد کو توڑتے ہوئے فرمایا بلا کیوں نہیں ایسا ضرور ہوگا. تو فرمایا ان ربہ کان بہ بصیرا یقیناً اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے. جو وہ اعمال لا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں اور اس کے اعمال سے باخبر ہیں. تو گویا کہ انسان جو بھی عمل کرے اگر یہ اعتقاد اور یہ عقیدہ بنا لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. وہ خیر کو اپنائے گا شر کو چھوڑ دے گا. تو فرمایا کہ وہ دنیا میں بڑا خوش باش تھا اور یہ یقین کر بیٹھا تھا کہ میں اللہ کی طرف نہیں پلٹوں گا. فرمایا کیوں نہیں یقیناً اس کا رب اسے دیکھنے والا ہے دیکھ رہا ہے. فلا اقسم بالشفق پس میں قسم کھاتا ہوں بالشفق شفق کے وقت کی. تو یہ لا زائدہ ہے کلام کے اندر اس کا معنی اقسم بالشفق میں شفق کے وقت کی قسم کھاتا ہوں. اور شفق کے دو مفہوم ہیں جو اہل علم نے بیان کیے ہیں لیکن راجح جو اس کا معنی وہ یہی ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد جو سرخی دکھائی دیتی ہے مغرب کی سمت میں اسے شفق کہتے ہیں اور شفق کا غائب ہونا مغرب کی نماز کے ختم ہونے کی علامت ہوتی ہے. فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں بالشفق کی شفق کے وقت کی واللیل قسم کھاتا ہوں رات کی وما وسقا اور اس چیز کی قسم کھاتا ہوں وسقا جس کو رات اپنے اندر سمو لے یا جمع کر لے. تو واسا کا معنی ہوتا ہے جامع یا غمہ کے معنی میں یعنی قسم ہے رات کی اور قسم ہے ماں اس چیز کی واسا کا جس کو رات تو کوئی کدھر کوئی مشرق کو جا رہا ہے کوئی مغرب کو جا رہا ہے کوئی شمال کو کوئی جنوب کو تو اپنے گھروں سے مختلف سمتوں میں پھیل جاتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو سارے اپنے گھروں میں واپس پلٹ آتی ہیں اور سارے جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ معنی ہے قسم ہے رات کی اور جو رات اپنے اندر لوگوں کو جمع کر لیتی ہے اس کی قسم. ان تمام مخلوقات والقمری قسم ہے چاند کی
عزت تسک جب وہ مکمل ہو جائے، اتسک منی تکاملا وستدارا، جب چاند مکمل ہو جائے اور گول ہو جائے. تو یہ بات جو ہے عربی زبان کے اندر قمر کا لفظ چاند پر بولا جاتا ہے، لیکن چاند کی مختلف حالتیں ہیں. جب چاند پہلی، دوسری اور تیسری رات کا چاند ہو تو اسے عربی زبان میں ہلال کہتے ہیں. ہلال کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے. پھر چوتھی تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک اسے قمر کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے. اصل میں بدر 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں، لیکن 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات کے چاند کو بدر ہی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کا نام قمر ہی ہوتا ہے. تو یہ مختلف حالتیں ہیں چاند کی جو اس پر بولی جاتی ہے. تو یہاں قمر سے مراد والقمری، اور چاند کی قسم عزت تسا کا جب وہ مکمل ہو جائے، مکمل گول ہو جائے، یعنی مراد ایام بیز، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیز کا روزہ رکھتے تھے. یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. سب قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا کہ لترکبن، تم ضرور سوار ہوگے، طبقاً عن طبق، ایک حالت سے دوسری حالت میں. یعنی تم ایک حالت سے دوسری حالت میں ضرور تبدیل ہوگے، ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں پھرو گے. صحیح بخاری کے اندر 4940 نمبر پر روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لترکبن طبقا عن طبق، اس کا معنی ہے ای حالم بعد حال، قال هذا نبیکم، یہ تمہارے نبی نے یہ بات کہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوگے. اور اس طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ لا یاتی عام الا والذی بعده شر منه، کہ نہیں تم پر کوئی سال آتا مگر جو اس کے بعد آنے والا ہوگا وہ اس سے زیادہ خطرناک اور زیادہ شر والا ہوگا. تو فرمایا کہ سمعتہ من نبیکم، کہ میں نے یہ بات تمہارے نبی سے سنی ہے. تو یہ معنی زیادہ تر مفسرین نے کیا کہ یہ معنی زیادہ راجح ہے. البتہ اس کے اور بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ پہلا ایک معنی یہ بیان کیا کہ لترکبن یا محمد سماء بعد سماء، کہ تم ضرور سوار ہوگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان پر دوسرے آسمان کے بعد، یعنی آپ آسمانوں کا سفر طے کریں گے. تو بعض نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. تو لترکبن کا فائل جو ہے لترکبن بنایا ہے، لترکبن کی بجائے لترکبن پڑا ہے. تو دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا کے کچھ لوگ ایسی قوم کے بارے میں یہ آیات نازل ہیں کہ دنیا کے جو معاملے میں بڑے گھٹیا اور کمزور سمجھے جاتے تھے، لیکن آخرت کے اندر وہ بڑے باشرف لوگ ہوں گے، بڑے اعلیٰ مقام پانے والے ہیں. تو دنیا کے اعتبار سے وہ حقیر تھے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ کیا ہے، بڑے معزز اور اشراف کہلائے جائیں گے. یہ معنی بھی بعض نے کی ہے. اور تیسرا معنی یعنی فتیمن، فتیمن بعد ما کان رضیعا، یعنی بچہ چھوٹا تھا تو دودھ پیتا تھا، پھر اس کے بعد فطام کی عمر کو پہنچا، یہ دودھ چھڑا لیا گیا. پھر اس کے بعد لڑکپن کو پہنچا، پھر جوانی کو پہنچا، پھر بڑھاپے کو پہنچا. تو یہ اکرمہ مولا ابن عباس نے یہ معنی بیان کیا کہ تم زندگی کے اندر مختلف حالتیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے رہتے ہو. اور چوتھا معنی کیا ہے رخاء بعد شدت، تنگی کے بعد آسانی اور آسانی کے بعد تنگی. اور فقر و فاقے کے بعد تونگری، اور تونگری کے بعد فقر و فاقہ، بیماری کے بعد صحت اور صحت کے بعد بیماری. تو یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ معنی اس کا بیان کیا ہے. تو سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ تم ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوگے، یہ معنی زیادہ راجح ہے. فما لهم لا یؤمنون، ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، اللہ کی آیات کو سمجھتے نہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے. تو بطور استفہام سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کو کیا ہوا، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی اللہ کے سامنے جھکتے نہیں. تو وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. یہ کفار مکہ یعنی جھکتے نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے. تو یہ معنی بیان کیا گیا ہے. بل الذین کفروا یکذبون، بجائے سجدہ کرنے کے فرمایا بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جو کافر ہیں وہ
نہ جھکتے ہیں بلکہ یکذبون آگے سے تکذیب کرتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، اللہ کی آیات کو بھی جھٹلا دیتے ہیں، اور ایک ہے کہ اللہ کے انبیاء کی بھی تکذیب کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کاذبہ یکذبو، جھوٹ بولنا، اور ہوتا ہے کذبہ یکذبو، جھٹلانا کسی کو کہنا کہ تم جھوٹے ہو، تو وہ جھوٹ ہی نہیں بولتے بلکہ جھٹلاتے بھی تھے۔ فرمایا کہ جو کافر ہیں یکذبون، وہ جھٹلا دیتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کو بھی جو ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا معنی جن پر قرآن اتارا گیا ہے یعنی انبیاء، ان کو بھی یہ جھٹلانے والے ہیں۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بما یوعون، جو اپنے ذہنوں میں چھپائے ہوئے ہیں، جو اپنے ذہنوں میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ تو یوعون اپنے ذہن میں یا اپنے دل میں جو چیز چھپائے ہوئے ہیں، محفوظ کیے ہوئے ہیں، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ یعنی کفر ہے یا نفاق ہے یا اسلام ہے تو اللہ زیادہ جانتا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو خوش بشارت دے دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ تو سزا کے لیے بشارت کا لفظ بولنا یہ بطور زجر و توبیخ کے ہوتا ہے۔ اصل میں بشارت جو ہے یہ باشرہ سے نکلا ہے، اور باشرہ کہتے ہیں چمڑے کو، یعنی جب کسی انسان کو خوشی پہنچتی ہے تو اس کے جو چہرے کا چمڑا ہے اس میں مسکراہٹ کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، تو اسی سے بشارت کا لفظ نکلا ہے، یعنی حشاش بشاش ہونا، چہرے پر مسکراہٹ کے آثار دکھائی دینا۔ اور یہاں بشارت کا لفظ نافرمانوں اور باغیوں کے لیے بولا جا رہا ہے، اور یہ بطور ڈانٹ کے، بطور زجر و توبیح کے، بطور سرزنش کے ان کو کہا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی باپ نے بیٹے سے ناراض ہو اور کہے بیٹا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلے جو جب رات کو گھر میں آؤ گے نا تو تمہیں جوشاندہ میں دوں گا، تو جوشاندہ میں دوں گا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تیری پٹائی کروں گا، یا پھر آج تمہاری گھر آؤ گے نا تو تمہاری خوب جو ہے نا خاطر تواضع ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہے خاطر تواضع سے کہ تمہیں مارا پیٹا جائے گا۔ تو یہاں بھی بطور زجر و توبیخ اللہ فرما رہے ہیں فبشرہم، آپ ان کو خوشخبری سنا دیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، یعنی ایسا عذاب، علیم یہ علم سے نکلا، علم کہتے ہیں تکلیف کو، تو علیم الف سے علم، تو علم کہتے ہیں تکلیف کو، یعنی ایسا عذاب جو تکلیف دہ ہوگا، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو لوگ ایمان لائے، تو جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر، تو انہوں نے اپنے دلوں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اپنے اعضاء سے انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہوگا، یعنی لہم اجر فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں اجر ہوگا، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ تو یہ مختلف معنی اس کے کیے گئے ہیں، غیر ممنون یعنی ان کے لیے اجر ہوگا، غیر ممنون اے غیر مقطوع، جس میں کبھی انقطاع نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سورہ واقعہ کے اندر کہ لا ممنوع ولا مقطوع، فرش مرفوع، ان کے لیے پلنگ ہوں گے، بچھونے ہوں گے، اور ان پہ کیا ہے وفاقۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، ایسے پھل کہ جو وافر کثیر تعداد میں ہوں گے، لا مقطوع ولا ممنوع، نہ ان میں انقطاع آئے گا، یعنی کہ سیزن آؤٹ ہو گیا اب پھل نہیں مل رہا، نہیں، ہر موسم میں ان کو ہر قسم کا پھل ملے گا، ولا ممنوع، اور جہاں ان سے منع کیا جائے گا بھی بس آج تم نے 5 کلو اتار لیے، مزید اتارنے کی اجازت نہیں ہے، اب کل کو اتارنا، تو نہیں، جب چاہیں، جس سے چاہیں، جتنا چاہیں وہ کھائیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور ان کے لیے لہم اجر، ان کے لیے جو ہوگا غیر مقطوع، نہ ختم ہونے والا، اور ایک ہے غیر منقوص، ان نہ کم ہونے والا، اور دوسرا غیر ممنون، جس پر دوسرا معنی غیر ممنون یعنی اس پر احسان نہیں جتلایا جائے گا، یعنی بعض مرتبہ انسان کسی کی احسان جتلانے والے کے پاس دعوت پہ چلا جائے یا اس کے گھر چلا جائے تو وہ اسے احسان جتلا جتلا کے ہی شرمندہ کرتا رہتا ہے، تو وہاں شرمندہ خاطر نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان پر کیا ہے اللہ اپنی تمام نعمتوں کو نشاور فرما دے گا۔ تو پہلا معنی جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع۔ صحیح بخاری کے اندر
768 نمبر پر یہ روایت ابو رافع سے موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے اذا السماء شقت کی تلاوت کی تو فسائدہ تو انہوں نے سجدہ کیا، فقلت لہ سجدت خلف ابی، کہ آپ نے سجدہ کیا اس کے اندر؟ تو کہنے لگے کہ سجدت خلف ابی القاسم فلا ازال اسجد بها حتى القاه، کہ نبی علیہ السلام نے اس صورت کے اندر سجدہ کیا تھا تو میں بھی ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ اس صورت کو پڑھنے کے بعد سجدہ، اس صورت کی آیت جو وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اس پر سجدہ کیے جائے۔ سجدے کا حکم استحباب کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم آئے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر وضو نہ بھی ہو تو پھر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو تلاوت کا حکم ہے وہی سجدہ تلاوت کا حکم ہے، جو تلاوت کا حکم ہے وہی سجدہ تلاوت کا حکم ہے۔ اور اس سے بعض نے یہ بھی اخذ کیا ہے کہ جیسے تلاوت جدھر کو مرضی منہ کر کے کی جا سکتی ہے، اس طرح سجدہ تلاوت بھی جدھر کو مرضی کر لی جاتا ہے۔ تو البتہ راجح اور افضل اور بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو اور قبلے کی سمت ہو اور پھر سجدہ کیا جائے، اور جو سجدے کی دعا ہے مخصوص اسے پڑھا جائے۔ تو یہ تفسیر اس کی قرآن کریم کی سورہ انشقاق کی، جو کہا جو سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کے لیے ایسے ذریعہ نجات بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے آواز۔ شیخ صاحب لاسٹ ٹائم ایک سوال تھا، مجھے ایگزیکٹلی ان کے الفاظ یاد نہیں ہیں، لیکن یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ جیسے ہم نے آداب پڑھے تھے لباس کے، تو اس کے حوالے سے یہ تھا کہ جب انسان بے لباس ہو تو اس کو کلام نہیں کرنا چاہیے اس وقت، تو کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ آپ نے اس کی ڈیٹیل بتائی تھی ہاں جی ہاں کہ جی۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر فرشتے آپ سے اس وقت منہ موڑ لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے اعمال کیسے لکھیں گے؟ یعنی فرشتوں کو کیا؟ ہاں جی ہاں تو یہی قرآن سوال کریم میں ہونا ہے کہ یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا عموم جو ہے اس بات کی تلاوت کرتا ہے کہ یعلمون ما تفعلون، تم جو کر رہے ہو یا جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ تو ان کو اس چیز کا ادراک ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے جب ان سے ہم ہٹ کر تھے تو اس نے یہ افعال یا یہ اقوال اس نے بجا لائے ہیں، یہ اعمال کیے ہیں، تو اللہ انہیں اس چیز کا ادراک کرا دیتا ہے، وہ اس کو محسوس کر لیتے ہیں۔ ہاں جی۔ جی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سجدہ تلاوت ہے، اس کے اندر جو سجدہ تلاوت کی مسنون دعا ہے، کیا وہ پڑھنا ضروری ہے یا صرف افضل ہے؟ نہیں وہی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور وہی، دو سوال اور کیونکہ بھی ہاں ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ جو دعا جس فعل کے لیے خاص ہو تو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں مانگی جا سکتی۔ ہاں جی۔ جی وہ سوال نہیں تھا، بس انہوں نے ایک دعا ہی یہاں پر لکھی ہے سجدے کی، تو اسٹوڈنٹس یہاں سے چیٹ میں دیکھ سکتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ نے وہ لکھی ہے۔ اور اگر کسی کو دعا نہ آتی ہو اور اگر وہ سفر کی حالت میں یا وہ نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر سبحان ربی اللہ ہی پڑھ لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، جزاک سبحان اللہ خیر۔ اللہ، السلام علیکم۔